رشتے دار کے گھر کا جوان لڑکا ان کے والدین کو بہت پریشان کر رکھا ہے. والدین بیمار رہتے ہیں، معاشی حالت صحیح نہیں ہے، پھر بھی لڑکے کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. لڑکا دین دنیا کی تعلیم حاصل کرے، والدین کی بہت خواہش ہے، مگر لڑکا انکار فرمانبردار بالکل نہیں ہے. کوئی بھی صاف بات بالکل نہیں سنتا ہے، صاف بات کا انکار کرتا سنتا نہیں، ہر بات کا غلط مطلب لیتا ہے، بد اخلاق ہے، اپنے آپ کو ماں باپ کو کوستا ہے، خودکشی کی باتیں کرتا ہے. ذرا بھی نصیحت کرو تو پڑھ لکھنے کا کہو تو آپ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بہنوں کو گالیاں دیتا ہے، خود کا بھی اور گھر میں سب کا دشمن بن گیا ہے. والدین کو کہتا ہے بچپن میں آپ لوگوں نے میری خواہش پوری نہیں کرے تو میں کچھ نہیں سنوں گا. حالت کی مجبوری کی وجہ سے اس کے جائز اور ناجائز خواہش پوری نہ کر سکے. بہرحال یاد رکھیے، کافی لمبا سوال تھا، لیکن بہرحال یاد رکھیے کوئی بھی ایسی اولاد ہو ٹھیک جو یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی عزت کرے، اس کا وقار رکھے، اس کی جو ہے باتوں کو سنے، تو میں یہ صرف نصیحت کروں گا کہ وہ اپنے والدین کی بات کو سنیں. ان کو برا بھلا کہنے سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. آئیے والدین کا مقام میں ایک مثال دے کے پھر سمجھاتا ہوں، اگر سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے. کسی بھی ملک کے کچھ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، جو ایک ملک دوسرے ملک کے پاس بھیجتا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کا ایک سفیر ہندوستان آ کے رہ جائے تو اگر ہندوستان کے اندر اگر وہ خون بھی کر دے تو وہ اس کو کنوکشن بھی نہیں ہوتا اور کیس بھی نہیں چلتا اس پر، وہ اپنے ملک جاتا ہے. ٹھیک، اپنے ملک جا کر کیس چلا تو وہاں چلیں گا، یا ایکسٹریڈیشن پالیسی اگر دونوں ملک میں رہی تب بھی کیس وہیں چلیں گا، لیکن وہاں جائیں گا، اس کو یہاں نہیں. کیوں؟ تو چونکہ وہ نمائندہ ہے دوسرے ملک کا، اس کو یہاں سزا نہیں دی جا سکتی. اس کو سزا مطلب اس ملک کو سزا. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے جبکہ عام آدمی قتل کر سزا ملتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقام بڑا اونچا ہے، وہ ایک ملک کا سفیر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی غلطی کی سزا اس کے اوپر والے دیں گے، لیکن نیچے والے ہندوستان کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح میں ایک بات یاد دلا دوں، ماں باپ کو اللہ نے ایک ایسا خاص مقام دے دیا کہ ان کی غلطیوں کا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑیے، ان سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر کے اپنی آخرت دنیا برباد مت کیجیے. یہ اسپیشلی دیے گئے اتھارٹیز ہیں، مس یوز کریں گے والدین تو وہ جواب دیں گے اللہ کو، لیکن مجھے شریعت نہیں جانتی کہ ان کی گرفت کروں. یہ ان کا مقام ہے، یاد رکھیے. بس یہ مقام مل گیا، ان کو مل گیا، شریعت نے دے دیا، دینا تھا دے دیا. کیوں؟ کیا کوئی اس میں دو سوال نہیں، کوئی دو رائے نہیں اس کے اندر. تو یہ پا چکے. اب والدین نے حق نہیں دیا تو میں ان کو نہیں بول سکتا ہوں، وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ، میں کیوں اپنی آخرت برباد کروں ان کی وجہ سے؟ تو ان کو کچھ بولنا اپنی دنیا آخرت برباد کرنا، کیونکہ یہ اسپیشل لوگ ہیں، اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں. میں کہوں گا ان کو خاص مقام دے دیا گیا شریعت کی طرف سے، اب کوئی اس مقام کو کم نہیں کر سکتا کسی بھی حالت میں. پھر چاہیے گناہ گار ہو، برے ہو، ظالم ہو، ظلم کرتے ہو، مارتے ہو، ہاتھ پیر بھی توڑ دے آپ کے، تب بھی آپ کچھ نہیں کریں گے. وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اپنی آخرت کو برباد کروں ان کو کچھ بول کر. یہ اسپیشل لوگ ہیں، یاد رکھیے. اور والدین کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بے جا بجا یا والدین کو واقعی میں تکلیف دینا تو میں دور کی بات ہے. ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک انسان نے والدین کو تکلیف ہی نہیں دیا، لیکن والدہ کو لگا کہ تکلیف ہے اور اس نے اس شخص کو بدوا دے دی، جس کا نتیجہ کیا ہو میں سناتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے، صحیح روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا. وہ نیک انسان تھے، بڑے نمازی، پرہیزگار، بنی اسرائیل کے عابد تھے، ایک ولی تھے اللہ کے. جریج اپنے معبد خانے میں، عبادت خانے کے اندر عبادت کر رہے تھے. اب اس میں یہ ہوا، جریج جب عبادت میں لگے تھے، ان کی والدہ ایک بار آئی اور کہا، یا جریج، اے جریج، میں آئی ہوں، تمہاری والدہ ہوں، آؤ مجھ سے ملو. آواز دینے لگی. جریج نماز میں تھے. جریج نے سوچا نماز ختم کر لوں یا توڑ دوں. سوچا نماز ختم کر کے جاتا ہوں، والدہ تھوڑا سا رک جائیں گے. فوراً نماز ختم کی، فوراً دوڑے تو والدہ چلی گئی. پھر سوچا شاید آ جائیں گے، پھر نماز میں لگ گئے. پھر دوسری مرتبہ والدہ آئی، پھر آواز دی، یا جریج، یا جریج آؤ، اے جریج، میں آئی ہوں، تمہاری ماں ہوں. جریج پھر مصروف تھے. سوچا نماز ختم کروں یا توڑ دوں. سوچا کر لیتا ہوں ختم، چلے جاتا ہوں. پھر چلے گئے، والدہ چلے گئی. پھر تیسری مرتبہ یہی ہوا، والدہ آئی، جریج پھر نماز میں تھے. سوچا یار تیسری بار اب کیا کروں، توڑ جلدی سے ختم کر کے جاتا ہوں. گئے، والدہ نکل گئی اور وہاں اس والدہ نے بدعا دی کہ تو بری عورتوں کا منہ دیکھے. اب اس زمانے میں بدعا کا وہ طریقہ تھا. ہوا یوں کہ تھوڑے دن گزرے، جریج کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی. پڑوس سے مراد ایک کھیت تھا، اس میں ایک عورت رہتی تھی جس کو ایک اولاد پیدا ہوئی جو شادی شدہ نہیں تھی.
کیس دائر کیا گیا، بادشاہ کو بتایا گیا. بادشاہ نے جب اس کو اپنے محل میں بلایا اور اسے سنوائی کی تو اس نے کہا جریج اس کا باپ ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کیا کہا؟ جریج اس کا باپ ہے بچے کا. جریج کو بلایا گیا، جریج کے حق میں کوئی گواہ نہیں. عورت کہہ رہی جریج اس کا باپ. بادشاہ نے سنا دیا کہ جریج کو سزا دی جائے. اور سزا کیا ہے؟ اس بنی اسرائیل میں سزا شادی شدہ جو انسان زنا کرے سزا سنسار تھی، موت تھی. تو جریج مسکرانے لگے. تو بادشاہ نے کہا کیسے بے شرم آدمی ہو، تم کو سزا سنائی جا رہی اور مسکرا رہے ہو. تو کہا میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میری ماں کی بدوا سچ ہو گئی. وہ عورت سامنے کھڑی تھی، گندی عورت، اس کا منہ دیکھ رہے تھے وہ کھڑے رہے. کہا میری ماں نے مجھے بدوا دی تھی، تو بری عورتوں کا منہ دیکھ رہا ہوں، میں سزا بھگت رہا ہوں. اب ہوا یوں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جریج کو بچا لیا اپنے فضل سے، اور اس بچے کو زبان دی. اور اس بچے نے اس عمر میں بات کی جب بات نہیں کرتے، 3-4-5 دن کا بچہ تھا، اور کہا کہ میرا باپ جریج نہیں، وہ چرواہا ہے. اس واقعے سے جو نصیحتیں ملتی آئیے سنیے. پہلی چیز، آدمی کتنا ہی نیک ہو، والدین کی بددعا خالی نہیں جاتی. میں نے کہا نا اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں یہ. تو اگر یہ آپ کو جا بجا کچھ بھی بولیں گے تو لگ جائیں گے یاد رکھیں. آپ یہ مت سوچیے چپ چپ بولے تھے، غصے میں بولے تھے. شیور شاٹ ہے یہ ہٹ کرنا ہے آپ کو جا کر. وہ تو اللہ کا فضل تھا، جریج کو اللہ نے بچا لیا تاکہ امت کو بتا دے، اس امت کو کہ نمونہ ہے، دیکھو وہ ماں اور جریج. کہ جریج کیا کر رہے تھے؟ ماں نے جب بلائی، گوٹی کھیل رہے تھے، گیم کھیل رہے تھے، سوئمنگ کر رہے تھے، کالج جا رہے تھے، دوستوں میں گھوم رہے تھے، ڈھابے پہ کھانا کھا رہے تھے، اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں بیٹھے تھے. نہیں، نماز پڑھ رہے تھے، سب سے افضل عبادت توحید کے بعد. لیکن اس میں بھی ہونے کے بعد اپنے ماں کو اس نے جواب نہیں دیا جریج نے، لہذا بددعا اللہ نے قبول کر لی. اب ان بچوں کا کیا ہوگا جو اپنے کھیل کود کے لیے، اپنی منمانی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مال کے لیے اپنے والدین کو ایسی تکلیف ہے. ان کو تو میں کہہ رہا ہوں بیڑا غرق ہو گیا یہیں دنیا کے اندر. جریج تو نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ نے بہرحال جریج کو بچا لیا اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے تھے. میرے رب کے لیے کوئی گواہی دینے آنے والا نہیں. تو یہ رسک مت لو اتنا بڑا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھو، ان کو اسپیشل بددعا دی کہ تو بری عورتوں کا منہ دیکھے. اب اس زمانے میں بددعا کا وہ طریقہ تھا. ہوا یوں کہ تھوڑے دن گزرے، جریج کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی. پڑوس سے مراد ایک کھیت تھا، اس میں ایک عورت رہتی تھی جس کو ایک اولاد پیدا ہوئی جو شادی شدہ نہیں تھی. کیس دائر کیا گیا، بادشاہ کو بتایا گیا. بادشاہ نے جب اس کو اپنے محل میں بلایا اور اسے سنوائی کی تو اس نے کہا جریج اس کا باپ ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کیا کہا؟ جریج اس کا باپ ہے بچے کا. جریج کو بلایا گیا، جریج کے حق میں کوئی گواہ نہیں. عورت کہہ رہی جریج اس کا باپ. بادشاہ نے سنا دیا کہ جریج کو سزا دی جائے. اور سزا کیا ہے؟ اس بنی اسرائیل میں سزا شادی شدہ جو انسان زنا کرے سزا سنسار تھی، موت تھی. تو جریج مسکرانے لگے. تو بادشاہ نے کہا کیسے بے شرم آدمی ہو، تم کو سزا سنائی جا رہی اور مسکرا رہے ہو. تو کہا میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میری ماں کی بدوا سچ ہو گئی. وہ عورت سامنے کھڑی تھی، گندی عورت، اس کا منہ دیکھ رہے تھے وہ کھڑے رہے. کہا میری ماں نے مجھے بدوا دی تھی، تو بری عورتوں کا منہ دیکھ رہا ہوں، میں سزا بھگت رہا ہوں. اب ہوا یوں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جریج کو بچا لیا اپنے فضل سے، اور اس بچے کو زبان دی. اور اس بچے نے اس عمر میں بات کی جب بات نہیں کرتے، 3-4-5 دن کا بچہ تھا، اور کہا کہ میرا باپ جریج نہیں، وہ چرواہا ہے. اس واقعے سے جو نصیحتیں ملتی آئیے سنیے. پہلی چیز، آدمی کتنا ہی نیک ہو، والدین کی بددعا خالی نہیں جاتی. میں نے کہا نا اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں یہ. تو اگر یہ آپ کو جا بجا کچھ بھی بولیں گے تو لگ جائیں گے یاد رکھیں. آپ یہ مت سوچیے چپ چپ بولے تھے، غصے میں بولے تھے. شیور شاٹ ہے یہ ہٹ کرنا ہے آپ کو جا کر. وہ تو اللہ کا فضل تھا، جریج کو اللہ نے بچا لیا تاکہ امت کو بتا دے، اس امت کو کہ نمونہ ہے، دیکھو وہ ماں اور جریج. کہ جریج کیا کر رہے تھے؟ ماں نے جب بلائی، گوٹی کھیل رہے تھے، گیم کھیل رہے تھے، سوئمنگ کر رہے تھے، کالج جا رہے تھے، دوستوں میں گھوم رہے تھے، ڈھابے پہ کھانا کھا رہے تھے، اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں بیٹھے تھے. نہیں، نماز پڑھ رہے تھے، سب سے افضل عبادت توحید کے بعد. لیکن اس میں بھی ہونے کے بعد اپنے ماں کو اس نے جواب نہیں دیا جریج نے، لہذا بددعا اللہ نے قبول کر لی. اب ان بچوں کا کیا ہوگا جو اپنے کھیل کود کے لیے، اپنی منمانی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مال کے لیے اپنے والدین کو ایسی تکلیف ہے. ان کو تو میں کہہ رہا ہوں بیڑا غرق ہو گیا یہیں دنیا کے اندر. جریج تو نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ نے بہرحال جریج کو بچا لیا اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے تھے. میرے رب کے لیے کوئی گواہی دینے آنے والا نہیں. تو یہ رسک مت لو اتنا بڑا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھو، ان کو اسپیشل مقام ہے، وہ کچھ بھی کریں گے وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. میں اپنی آخرت اور دنیا برباد مت کروں ان کو کچھ بول کر، اس لیے کہ وہ ہائیلی پریویلیج لوگ ہیں دنیا کے اندر. اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا میں کسی کا مقام ہے تو والدین کا ہے، ہائیلی پریویلیجڈ. جسے کہوں گا اللہ رسول کے بعد ان کا مقام ہے. آپ سمجھ جاؤ، قرآن کے بعد کو بولتے ہیں نا، ایسا مثال کے طور پہ کہ دوسری کتاب کو دنیا مقدس ہے تو بخاری ہے، کوئی ان کا لیکن موازنہ ہے لیکن دونوں کا، قرآن اور بخاری نہیں. تو ویسے ہی اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے، وہ ان میں کمپیریزن نہیں ہے، وہ ماں باپ کا ہے. اب کہیں کو رسک لینے کا اتنا بڑا مقام ان کو جب مل گیا، ہائیلی پریویلیج لوگ ہیں، خاص ان کو اختیارات دیے ہوئے لوگ ہیں. تو اگر یہ کوئی غلطی کرتے آپ چلا ایسا پرورش نہیں کی، انہوں نے لکھا پرورش نہیں کی، تو بھائی وہ اللہ کو جواب دیں گے نا. میں خامخواہ ان کو کچھ بول کر اپنی دنیا اور آخرت کیوں برباد کروں؟ میرا سوال یہ ہے.
کہ تو یہ تو ایسے لوگ ہیں یہ اگر جا بجائی بدوا دے تو لگا دے رہے ہم کو لا کر، تو کیوں میں رسک لوں اس معاملے میں؟ تو غلطی سے بھی نہ کریں. اگر وہ خودکشی کا بولتا ہے تو خودکشی یہ سب بہانہ ہے، کوئی خودکشی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اتنا شعور سب کو ہے، بولنے کو آسان رہتا، لٹک گیا پتا چلتا کیا تکلیف ہوتی، چلا کے بولتا بچاؤ مجھے، ہے نا. تو یہ صرف دھونسے رہتی. ٹھیک ہے، اور اگر واقعی میں اس نے خودکشی کر بھی لی تو کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنی آخرت برباد کریں گے، ہم کو کیا لینا دینا اس سے؟ ماں باپ کچھ ملیں گا اس کو؟ ماں باپ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. وہ تو ہائیلی پریویلیج لوگ تھے، وہ کہہ دیں گے اللہ ہماری مصیبت ہماری تکلیف. دیکھیے والدہ نے بالخصوص اگر آپ کو صرف پیٹ میں رکھا 9 مہینے، آپ کو پیدا کیا اور دودھ پلا دیا، اس نے سب کچھ کر دیا آپ کے لیے، یہ کافی ہے. اب اس کے بعد تم بولے یہ اور وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد، اتنا ہی اس نے کیا، یہ بڑا احسان کیا ہے نا. قرآن نے کہا حمل، کہا اس کے لفظ استعمال کیا، حملت امہ حملت وہن علی وہن، کہ اس کی ماں نے حمل اٹھائے رکھا، تکلیف بوجھ پر بوجھ اس کا حمل رکھا. حمل عربی زبان میں کہتے ہیں اس بوجھ کو جو اس کا نہیں ہوتا، اسی لیے حمال بولتے اردو میں اس شخص کو جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو جو اس کی ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس کا حصہ نہیں کہا، حمل کہا، وہ اس کا پارٹ نہیں ہے، وہ سنبھال رہی، وہ پال رہی، اس کا احسان ہے اس پر. تو اس نے پیدا کرنے سے آپ کو احسان کر دیا، آپ بول ہی نہیں سکتے آپ کو یہ اور وہ اور کھانا اور پینا اور لباس اور کپڑے اور یہ اور بچپن میں نہیں کیا اور بڑے ہونے کے بعد یہ نہیں کی. ختم ہو گیا اس کا معاملہ. اس نے اٹھایا، آپ کو پیدا کر دیا، بس ختم کر دیا اس نے اپنا کام. اور پھر 2 سال اس نے دودھ پلایا اس نے، اور یہ آپ کے لیے اور قربانی دی. وفصال عامین، 2 سال اس کو دودھ بھی پلاتی ہے. تو یہ تو اس نے حق ادا کر دیا. یاد رکھیے. تو والدین کو کچھ مت کہیے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سناؤں گا، صرف ایک ماں اور ایک باپ کے تعلق سے. آپ نے فرمایا ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ماں کا پیر اٹھا کے مت چیک کیجیے، وہاں نہیں ملیں گے آپ کو. مقصد ہے خدمت کر لے جنت پا لے، یہ مانا ہے حدیث کا. یہ آپ ڈھونڈیں گے کہاں جنت نہیں دکھیں گے وہاں. دوسرا فرمایا باپ دروازہ ہے جنت کا، اس کی چابی ہے دروازے کی. باپ جو مفتاح اس جنت کی چابی ہے، اسی جنت کھلنے والی ہے. تو ماں کی خدمت کریں گا جنت حاصل کریں گا، باپ کو کریں گا جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. تو سراپا دنیا میں یہ جنت ہے. یہ کچھ بھی کرتے، میں بول رہا ہوں نا، پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کچھ بھی ظلم کرتے ہو تو یہ ان کا اور اللہ کا مسئلہ ہے. میں ان کو جواب نہیں دوں گا اس ظلم کا، اس لیے کہ میرے کو جواب دے رہنا ہے. میں کیوں اپنی آخرت برباد کروں ان کے لیے؟ یہ تو ہائیلی پریویلیج لوگ ہیں. لہٰذا اگر ایسا کرتا ہے، دھونس دیتا ہے یا اس طرح سے، تو جانے دیجیے. یاد رکھیے مرے گا تو اپنا اللہ کے سامنے اپنا جواب دیں گا. وہ اولاد لڑکی ہو یا لڑکا ہو اپنا جواب دیں گا. دنیا میں اگر بہنوں کو بھائیوں کو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا حقوق العباد کا جواب تو اتنا سخت دینا ہے کہ کہیں بھی چوک نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں پھر بھی شاید بچ جائیں گا، جہنم میں سزا بھگت کے آ جائیں گا، بندوں کے حق میں نہیں آئیں گا کبھی نہیں. وہاں تو اس نے تڑپنا ہے اور پچھتانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ایک عورت کے تعلق سے پوچھا گیا تھا کہ اس کے بد اخلاقی کرتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ، جبکہ نمازی ہے، روزدار ہے، زکات حج کرتی ہے، کہا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے. تو اگر وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا وہ لڑکی زکات دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اس نے سلوک پڑوسی کے ساتھ برا تو جہنمی ہے، یا تو والدین کے ساتھ برا ہے تو اب جہنم میں اور گہرا مقام ہے اس کا. تو پڑوسیوں کے ساتھ بد اخلاقی ہے تو جہنمی ہے، نمازی ہے، روزدار ہے، زکاتی حاجی ہے. تو یہ حال ہے. تو جو معاملہ جو والدین کے ساتھ برا سلوک ہے، جبکہ پڑوسیوں سے زیادہ والدین کا حق ہے، تو یہ تو جہنم کے اور برے درجے میں نیچے جانے والا. اس کی اولاد بیکار نکلنے والی ہے، اس کی اولاد اس کو ایسی تکلیف دیں گی. ظاہر سی بات ہے، لڑکیوں یہ ہونے والا، ان کی اولاد ان کو تکلیف پہنچائیں گی، یہ وہی سلوک کریں گے جو یہ کرتے، بلکہ شاید اس سے بھی کئی قدم آگے بڑھنے والی ان کی اولاد. ظاہر سے زمانے کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ گالیاں دیتا ہے تو وہ جو گالیوں کے ساتھ کوڑے لگائیں گے جس کو. یہ جو اپنی بہنوں کو تکلیف دیتا ہے اس کے